بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم کلاس، آج ہم 5ویں ہفتے کا آغاز کریں گے جس میں سبق شاعروں کے لطیفے اور مکالمہ نگاری کے اصول و ضوابط پر بحث ہوگی۔ سبق شاعروں کے لطیفے مولانا محمد حسین آزاد کی تحریر ہے اور اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ کسی حد تک اردو نثر نگاری میں مولانا محمد حسین آزاد کے مقام اور ان کی کتاب آب حیات سے متعارف ہو سکیں گے۔ شعر و ادب میں طنز و ظرافت کی اہمیت اور مختلف شعراء کے اسلوب اور مزاج پر گفتگو کر سکیں گے اور آخر پر مشقی سوالات حل کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ تو عزیز طالبات، آئیے مصنف کا تعارف سنتے ہیں۔ عزیز طالبات، مولانا محمد حسین آزاد معروف عالم دین اور صحافی مولوی محمد باقر کے بیٹے تھے۔ دلی میں پیدا ہوئے۔ 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد آزاد کے والد انگریزوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ گھر بار لٹ گیا۔ تلاش معاش یعنی رزق کی تلاش میں دلی چھوڑ دی۔ لکھنؤ اور حیدرآباد گئے، پھر لاہور پہنچ کر محکمہ تعلیم میں 15 روپے ماہانہ تنخواہ پر ملازمت اختیار کر لی۔ حکومت پنجاب نے ان سے متعدد لاتعداد نصابی اور درسی کتابیں لکھوائیں۔ لاہور میں قائم انجمن پنجاب میں لیکچرر اور سیکرٹری رہی۔ انجمن پنجاب لاہور میں قائم کی گئی تھی، جس کا مقصد اردو شاعری میں مبالغہ کے طوفان اور تشبیہ و استعارہ کے انبار کو ختم کرنا تھا۔ آخری دنوں میں گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی اور فارسی کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ 1888 میں دماغی مرض شروع ہوا اور جو مرتے دم تک باقی رہا۔ ان کا طرز تحریر اپنے ہم عصروں سے بہت منفرد تھا اور وہ سر سید کے رفقائے کار میں سے تھے۔ 1887 میں ملکہ وکٹوریہ نے ان کی قابلیت کے صلہ میں انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا۔ دوسرے پیراگراف میں آزاد کے اسلوب بیان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ منفرد انداز میں لکھتے تھے۔ ان کا انداز تمثیلی تھا، یعنی ایسا انداز جس میں خیالی چیزوں کو کردار بنایا جائے۔ وہ اپنے طرز تحریر کے موجد بھی تھے اور خاتم بھی۔ ان کے اسلوب بیان کی خوبیوں میں تخیل آفرینی، پیکر تراشی، تجسیم نگاری، شعریت اور رنگینی، واقعہ نگاری، نفسیاتی حقیقت آرائی اور مبالغہ آرائی شامل ہیں۔ ان کا انداز منفرد تھا اور منفرد ہونے کے ساتھ ساتھ وہ دلکش شاہکار رکھتے تھے۔ عزیز طالبات، اب تیسرے پیراگراف کی جانب آتے ہیں۔ آزاد کی تصانیف میں آب حیات، دربار اکبری، نیرنگ خیال، قصص ہند اور سخندان فارس بہت مشہور ہیں۔ آزاد کی تصانیف میں آب حیات 1881 میں منظر عام پر آئی اور آب حیات اس کی ایک شاہکار تصنیف ہے جس میں مشہور شعراء کے مختصر حالات زندگی اور اس کے ساتھ ان کے نمونہ کلام اور تنقید بھی درج ہے۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں زبان اردو اور ان تغیرات کا بھی ذکر ہے جو زبان اردو میں وقتاً فوقتاً ہوتے رہے ہیں۔ اپنے استاد ابراہیم ذوق کا دیوان بھی آزاد نے خوب مرتب کیا اور اس کتاب آب حیات میں بھی ان کے بارے میں خوب مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہے۔ وہ فطری شاعر تھے اور ان کے والد استاد ذوق کے دوست تھے۔ آزاد نے موضوعاتی نظمیں بھی لکھیں جو نظم آزاد میں شامل ہیں۔ آئیے اس سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس سبق کے مرکزی خیال پر بحث ہو جائے۔ اس سبق میں شاعروں کے حالات زندگی اور پرمزاح واقعات بیان کیے گئے ہیں۔
مولانا محمد حسین آزاد نے اس سبق میں شعراء کے حالات زندگی نہایت لطیفانہ انداز میں پیش کیے ہیں۔ وہ مختلف شعراء کے لطائف لکھ کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شاعر سنجیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ مزاح بھی کرتے ہیں، جیسا کہ پہلے حصے میں میر تقی میر اور مرزا محمد رفیع سودا کا موازنہ بیان کیا گیا ہے۔ سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سبق میں پہلے حصے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دونوں صاحب کمال ہیں، لیکن میر کی شاعری آہ ہے یعنی درد و غم سے بھرپور ہے، اور مرزا کی شاعری واہ ہے۔ میر کی شاعری میں سوز اور تڑپ ہے، اور مرزا کا کلام پڑھنے سے بے اختیار واہ نکلتی ہے، کیونکہ مرزا کے کلام میں شان و شوکت اور سج دھج نظر آتی ہے، جیسا کہ ان کے اشعار سے واضح ہے۔ میر کا شعر ہے: سراہنے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے ٹک ذرا، یعنی میر نے اتنے غم دیکھے۔ میر کا تعلق دلی سے تھا، میر نے دلی کی تباہی چونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھی، اس لیے ان کے کلام میں جا بجا نا امیدی اور افسردگی نظر آتی ہے۔ جبکہ مرزا کا شعر ہے: سودا کی جو بالیں پہ ہوا شور قیامت، خدا میں ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے، بالیں سرہانے تکیہ، خدا میں ادب، ادب کی خدمت کرنے والے یا خادم۔ تو سودا کے اس شعر سے صاف نظر آتا ہے کہ چونکہ وہ لکھنؤ کے رہنے والے تھے اور انہوں نے ایک خوشحال زندگی دیکھی تھی، تو ان کی شاعری میں کہیں بھی نا امیدی نظر نہیں آتی۔ سبق کے دوسرے حصے میں ایک نوجوان شاعر کی المناک موت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک دن مشاعرے میں سودا بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ اپنی غزلیں پڑھ رہے تھے، تو ایک 12-13 سال کی عمر کے نوجوان شاعر نے بھی ایک غزل پڑھی جس کا مطلب کچھ یوں تھا: دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، پھپھولے چھالے، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنوں کے ہی دکھ مارتے ہیں، وہ اپنوں کے دیے گئے دکھوں سے ہی ٹوٹتا ہے، اور اپنوں کی دی گئی اذیتیں ہی انسان کو دیمک کی طرح چاٹتی ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: اپنوں نے لوٹا غیروں میں کیا دم تھا، کشتی بھی وہاں ڈوبی جہاں پانی ہی کم تھا۔ تو اس کے شعر پڑھنے کے بعد سودا نے کہا کہ یہ بڑے ہوتے ہوئے معلوم نہیں ہوتے، یعنی ان کو نظر لگ جائے گی، اور خدا کی قدرت کی وہی ہوا، ان دنوں وہ لڑکا جل کر مر گیا۔ تیسرے حصے میں انشاء اللہ خان اور جرأت کی ملاقات کو دکھایا جا رہا ہے کہ کیسے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کیا۔ ایک دن انشاء اللہ خان جرأت کی ملاقات کو آئے، دیکھا کہ وہ سر جھکائے کچھ سوچ رہے تھے۔ اب ان کے ذہن میں ایک مصرع تھا اور دوسرا مصرع نہیں آ رہا تھا، وہ مکمل نہیں کر پا رہے تھے، اور اس ڈر سے نہیں سنا رہے تھے کہ انشاء دوسرا مصرع لگا کر شعر چھین لیں گے۔ پہلا مصرع یوں تھا: اس زلف پہ پھپتی شب دیوجور کی سوجی۔ پھپتی مزاح میں کہا گیا لفظ یا فقرہ، شب دیوجور اندھیری رات، سوجی ذہن میں آئی۔ سید انشاء نے فوراً کہا: اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی۔ چونکہ جرأت اندھے تھے اور ان کا اصلی نام یحییٰ امان تھا، مشہور نام شیخ قلندر بخش تھا، تو جرأت ہنس پڑے اور فوراً اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے۔ عزیز طالبات، سبق کے چوتھے حصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس حصے میں امام بخش ناسخ کا خوبصورت شعری جواب بتایا جا رہا ہے۔ حیدر علی آتش اور امام بخش ناسخ دونوں ہم عصر شعراء تھے، لکھنؤ سے دونوں کا تعلق تھا۔ اگر دونوں کو ایک دوسرے کا حریف شاعر کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ امام بخش صاحب وضع تھے اور دوسروں سے بھی یہی چاہتے تھے۔ اس حصے میں ایک دن شیخ امام بخش ناسخ جب اس وقت پہنچے کہ جلسہ ختم ہو چکا تھا، لیکن حیدر علی آتش اور کچھ شعراء موجود تھے۔ سب نے ان سے کہا کہ آپ کا اشتیاق رہا، شوق رہا، لیکن انہوں نے ایک شعر پڑھا کہ جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں، یعنی جو خاص لوگ ہیں وہ اس طرح عام لوگوں کے مجمع میں شامل اس وقت نہیں ہیں، جیسے تسبیح کے دانے میں امام نہیں ہوتا۔ امام جو بڑا دانہ ہوتا ہے، یہاں امام ذو معنی لفظ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، جو تسبیح کا بڑا دانہ ہوتا ہے، لیکن جب ہم تسبیح پڑھتے ہیں تو اس کا شمار نہیں ہوتا۔
اسی طرح سب نے ان کی خوب تعریف کی۔ اب آتے ہیں حصہ نمبر 5 کی طرف۔ اس میں خواجہ حیدر علی آتش اپنے شاگرد کو ایک نصیحت کرتے ہوئے دکھائے جا رہے ہیں۔ حیدر علی آتش کا مزاج بہت قلندرانہ تھا، وہ توکل اللہ والے انسان تھے۔ جب ان کے شاگرد نے ایک مرتبہ ان سے بنارس جانے کی درخواست کی تو انہوں نے ہنس کر کہا کہ وہاں کے خدا کو میرا سلام کہنا۔ تو اس نے کہا یہاں کے خدا اور وہاں کے خدا میں کوئی فرق ہے؟ تو خواجہ حیدر علی نے کہا کہ اگر فرق نہیں ہے تو پھر یہ شہر کیوں چھوڑتے ہو؟ جو یہاں تمہیں دے رہا ہے وہاں بھی وہی تمہیں دے گا۔ تو اس طرح اس شاگرد نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور خاطر جمی سے وہاں بیٹھ گیا، یعنی اطمینان سے بیٹھ گیا۔ سبق کے چھٹے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں بہادر شاہ ظفر کی خوبصورت شعر کہنے کا بیان ہے۔ جب ایک دن معمولی دربار تھا جس میں استاد ابراہیم ذوق بھی حاضر تھے اور ایک مرشد زادے تشریف لائے، کسی مرشد زادی یا کسی بیگم صاحب کی طرف سے کچھ عرض لے کر انہوں نے آہستہ آہستہ بادشاہ کے کان میں کچھ کہا اور رخصت ہو گئے۔ حکیم احسن اللہ خان بھی وہاں موجود تھے اور انہوں نے عرض کی صاحب عالم اس قدر جلدی یہ آنا کیا تھا اور تشریف لے جانا کیا تھا؟ صاحب عالم کی زبان سے اس وقت نکلا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ بادشاہ نے استاد کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ استاد دیکھنا کیا صاف مصرع ہوا ہے۔ استاد صاحب بھی فوراً عرض کی حضور لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، یعنی ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہ ہی آئے تھے اور نہ ہی اپنی مرضی سے واپس جا رہے ہیں، یعنی ہمیں تقدیر واپس لے کر جا رہی ہے اور زندگی ہمیں لے کر آئی تھی۔ اسی طرح آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں مرزا غالب کی طرف سے ایک ظریفانہ جواب دیا جا رہا ہے۔ مرزا غالب کی کتاب قاطع برہان کے بہت سارے لوگوں نے جواب لکھے اور بہت کچھ اس پہ زبان درازیاں بھی کی، یعنی اس کتاب کے خلاف بولے، لیکن کسی نے کہا حضرت فلاں شخص کی کتاب کا آپ نے جواب نہ لکھا۔ تو غالب نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ بھائی اگر کوئی گدھا تمہیں لات مارے تو تم اس کا کیا جواب دو گی؟ اوکے 9th کلاس، سبق کے اختتام کے بعد اب ہم مشقی کام کی جانب بڑھیں گے۔ مشقی کام سمجھانے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سب سے پہلے آپ کاپی پر مصنف کا تعارف پوائنٹس میں لکھیں گی۔ اس کے بعد سبق کا مرکزی خیال 4 سے 5 لائنوں میں تحریر ہوگا، جو کہ آپ کو سبق سے پہلے ڈسکس کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد کاپی پر سوال نمبر 1 کے تمام اجزاء 3 سے 4 لائنوں پر مشتمل جوابات کی صورت میں آپ لوگ تحریر کریں گے۔ سوال نمبر 1 کے اجزاء آپ کو بتائے جا رہے ہیں۔ سوال نمبر 1، خواجہ باسط نے میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ تو اس میں بیٹا آپ کو ڈسکس کیا جا چکا ہے پہلے بہت اچھی طرح سبق کو، کہ آپ نے بیان کرنا ہے صاحب کمال تھے وہ، آہت تھا ایک کا کلام ایک کا واہ تھا۔ آپ شعری مثال بھی اس میں دے سکتے ہیں، 3 سے 4 لائنوں پر مشتمل آپ کا جواب ہونا چاہیے۔ نمبر 2، شریف زادے کی غزل سن کر سودا نے کیا کہا؟ تو سودا نے جو اس وقت عرض کیا تھا یا جو پیشن گوئی کی تھی کہ میاں جوان ہوتے معلوم نہیں ہوتے، تو اس طرح سودا کے بارے میں جو انہوں نے لکھا تھا لڑکے کے لیے وہ آپ نے تحریر کرنا ہے۔ سوال نمبر 3، سید انشا کسرار پر جرأت نے کون سا مصرع پڑھا؟ تو بیٹا یہ تیسرا جو بتایا جا رہا ہے پوائنٹ، جس میں وہ انشاء اللہ خان اور جرأت کی ملاقات کو بتایا جا رہا تھا، اس میں جو مصرع تھا وہ مصرع بھی آپ ایز اٹ از لکھ دیں اور اس کے بارے میں تھوڑی سی تعارفی عبارت بھی آپ تحریر کریں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4، خواجہ صاحب اپنے شاگرد سے کیا کہا کرتے تھے جو اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ کیا کرتے تھے؟ اس میں خواجہ حیدر علی آتش کی بات بیان کی جا رہی ہے نمبر 5 میں سے، پیراگراف اور یہ لیٹر کا جو 5واں حصہ ہے اس میں سے آپ بیان کریں گے۔ اس کے بعد چھٹا سوال ہے صاحب عالم کی زبان سے اس وقت کیا نکلا؟ یہ چھٹا پوائنٹ اس میں سے آپ لکھیں گے جب حکیم احسن اللہ خان نے پوچھا تھا کہ یہ اچانک آنا اور جانا کیا ہوا، تو ان کی زبان سے جو اچانک نکلا تھا کہ صاحب عالم اس قدر جلدی یہ آنا کیا اور جانا کیا، تو صاحب عالم نے کیا کہا تھا؟ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے۔ تو یہ آپ نے الفاظ ایز اٹ از لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 2، درست جملوں پر نشان لگائیں۔ سوال نمبر 3، سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب کی نشاندہی کریں۔ سوال نمبر 4، خالی جگہ پر کریں۔
سوال نمبر 5 متضاد الفاظ، 6 مذکر مؤنث، 7 اعراب لگائیں۔ نمبر 9 متجزئ واحد جمع اور جمع کی واحد، اور نمبر 10 کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ بیٹا یہ سوالات آپ کی سیلف اسیسمنٹ ہوگی، یا آپ اس کو سیلف ایویلویشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ بک کا چیپٹر آپ اچھی طرح پڑھیں اور اس کے بعد یہ کوسچن آنسرز آپ نے بک کے اوپر خود ہی اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ عزیز طالبات، اب ہم اپنی مشق کے آخری حصے کی طرف آئیں گے، جو ہے ذو معنی الفاظ کا استعمال۔ اردو ادب میں بعض اوقات ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں، ایسے الفاظ کو ذو معنی الفاظ کہتے ہیں۔ اکثر اوقات شاعر اپنے اشعار میں خوبصورتی اور دلکشی پیدا کرنے کے لیے بھی ذو معنی الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ بیٹا یہ اس کی تعریف ہے۔ 10 آپ کو ذو معنی الفاظ کے جملے بنا کر دے دیے گئے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے آپ مزید 10 الفاظ کے جملے اور ان کے معنی اپنی کاپی پر لکھیں گے، تو یہ آپ کے 20 الفاظ، معنی اور ان کے جملے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم مکالمے کی طرف آتے ہیں۔ مکالمے کے لیے آپ کو پوائنٹس دیے جا رہے ہیں، جس کو دیکھ کر آپ نے مکالمہ مکمل کرنا ہے، اور مکالمے کے اصول و ضوابط جو ہیں وہ آپ کو ایک کاپی پر صفحے پر شیئر کر دیے جا رہے ہیں۔ بیٹا اس کو آپ دیکھ لیجئے گا، اور آپ کی بک کا صفحہ نمبر 67 اینڈ 68 جو آپ کی درسی کتاب ہے، اس پہ اس کی پکچر میں سینڈ کر رہی ہوں آپ کو، اس میں مکالمہ نویسی کے اصول و ضوابط بھی درج ہیں۔ اس کو دیکھتے ہوئے اور اس ویب کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ایک اچھا سا مکالمہ تحریر کریں گے اپنی کاپی پر۔ اوکے کلاس، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔